محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ہماری یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی نہ خوشی کی زندگی ہے نہ غمی کی زندگی ہے۔ اس زندگی کے اندر کبھی ہم خوش بھی ہوتے ہیں اور کبھی غمگین بھی ہوتے ہیں، کبھی ہمیں سکون میسر آتا ہے، کبھی زحمت اور تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی آسانیاں ہوتی ہیں، مزے ہوتے ہیں، لطف ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی دشواریاں، پریشانیاں اور دقتیں پیش آتی ہیں۔ زندگی اسی کا نام ہے کہ جہاں پر انسان کو دونوں طرح کے ایموشنز کو دیکھنا پڑتا ہے اور دونوں طرح کے حالات کو سہنا پڑتا ہے۔ اسلام والوں کے لیے، اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے، قرآن پر یقین رکھنے والوں کے لیے بہت سارا درس ہے، سبق ہے، نصیحت ہے اللہ کی طرف سے۔ ان تمام حالات میں اپنے آپ کو اعتدال پر قائم رکھنے کے لیے، ماڈریشن جو ہوتا ہے، اعتدال جو ہوتا ہے، درمیانی راستہ جو ہوتا ہے، اور ایکسٹریم سے بچنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، وہ قرآن کی بنیادی دعوت ہے۔ انسان بحیثیت انسان زندگی میں بہت ساری چیزوں کا سامنا کرتا ہے، بہت سارے مسائل کو جھیلتا ہے اور اٹھاتا ہے، لیکن درمیانی راستے پر چلتے رہنا، میانہ روی اختیار کرنا، ماڈریشن اپنائے رہنا، صحیح جہت پر آگے بڑھتے چلے جانا، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر لینا، ہر طرح کے پلس مائنس کو سمجھنا، آگے کے حالات کا جائزہ لینا، ہر طریقے کے نتیجے کے لیے تیار رہنا، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں قرآن پاک کی نصیحتوں سے ملتی ہیں۔ اگر ہم نے ان کو سمجھ لیا تو ہم اپنی زندگی میں بہترین کامیاب انسان بھی بن سکتے ہیں اور زندگی کو سکون والا بنا سکتے ہیں۔ میں 4 پوائنٹس کے اوپر یا 4 اصطلاحات، ٹرمز جو ہیں، اس کو لے کر بات کروں گا۔ ایک ہے خوشی اور ایک ہے غمی، دوسرا ہے خوف اور چوتھا ہے امید۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن کے گرد ہماری پوری زندگی گھوم رہی ہے۔ یا تو ہم خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں یا غم کی حالت میں ہوتے ہیں، یا ہمیں کسی چیز سے خوف ہوتا ہے یا کسی چیز کی امید ہوتی ہے۔ ہمارا حال اور ہمارا مستقبل انہی سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارا ماضی، ہمارا حال اور ہمارا مستقبل، تینوں کو آپ اسی کے اندر سمیٹ سکتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ یہ تینوں زمانے جو ہمارے ہیں، ان میں ہماری جو پوزیشن ہوتی ہے، ہماری جو سچویشن ہوتی ہے، ہماری جو حالت ہوتی ہے، وہ انہی 4 میں سے کوئی ایک ہوتی ہے۔ یا تو خوشی کی حالت میں ہم ہوتے ہیں یا غم کا شکار ہوئے ہوتے ہیں، کسی حادثے سے، کسی تکلیف سے، کسی پریشانی سے، کسی واقعے سے ہم غم سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ یا اگر ماضی اور حال کی بات نہیں ہے، فیوچر سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہمارے ذہن کو پریشان کر رہا ہے یا فکر میں ڈال رہا ہے، تو اس میں خوف ہو سکتا ہے، ڈر ہو سکتا ہے، فیئر، آگے کے بارے میں کوئی ڈر اور خوف کی کیفیت، حالت، سوچنا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، یہ پریشانی آ سکتی ہے، یہ تکلیف آ سکتی ہے، یہ دشواری اٹھانی پڑ سکتی ہے، یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ ڈر، خوف، اندیشہ، یہ ایک حالت اور ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک امید کی کیفیت ہوتی ہے۔ کسی چیز کے بارے میں، کسی مسئلے کے بارے میں، کسی حالت کے بارے میں اچھا گمان، مستقبل کے اندر اچھی چیز کے حاصل ہونے کا امکان، اور دل کے اندر اس جذبے کا آنا کہ کچھ اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، پازیٹیو ہوگا، خیر کا نتیجہ نکلے گا، یہ امید ہے۔ ہم کوئی بھی ایک حالت کے اندر رہ سکتے ہیں، ہیپینس، سیڈنس، فیئر، اینڈ اسی کے ساتھ ساتھ جو آخری چیز ہے ہوپ۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔
اور ان کی حالت کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ اپنی پوری زندگی کے اندر غور کریے، آپ کو انہی چار کے اندر اپنی زندگی کو گھومتا ہوا آپ دیکھیں گے۔ آپ انہی چار کے اندر اپنی زندگی کے حالات کو، صبح کو، شام کو، دن کو، رات کو، ہر طرح کے مسائل کو، خاندانی، معاشی، معاشرتی اور اقتصادی، معاشی، یعنی وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہو، فیملی سے ریلیٹڈ ہو، یا ہماری پبلک لائف ہو، پرائیویٹ لائف ہو، سب کے اندر ہمارے اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہوتا ہے، ہمارے دماغ کی جو کیفیت ہوتی ہے، سوچ کی جو حالت ہوتی ہے، وہ ان چار میں سے کسی ایک سے ہی کنیکٹڈ ہوتی ہے۔ اب ان چاروں کے اندر صحیح طریقہ کیا ہے اپنے آپ کو ایموشن کے ساتھ کنٹرول میں رکھنے کا، اپنے حالت کو قابو میں رکھنے کا، صحیح ڈگر پر قائم رہنے کا، اور تمام خوشی اور غمی یا ڈر اور امید کی حالت کو میانہ روی کے ساتھ اپنانے کا، درمیانی چال کے ساتھ اختیار کرنے کا، یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور یہی آج کے خطبے کا اصل مقصد اور موضوع ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ حالت کوئی ایک ہو سکتی ہے، لیکن ان سب کے پیچھے جو سب سے پہلی بنیاد ہے، ان تمام چیزوں کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے، صحیح ڈگر پر قائم رکھنے کے لیے، وہ سب سے پہلی بنیاد ایمان کی ہے۔ ایمان اگر ہوگا اللہ کی ذات کے اوپر تو ہم کبھی ایکسٹریم میں نہیں جائیں گے۔ ایمان اگر ہوگا اللہ کی ذات کے اوپر تو ہم کبھی بے قابو نہیں ہو جائیں گے، ہم کنٹرول لیس نہیں ہو جائیں گے، آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو جائیں گے۔ اگر ایمان رہے گا اللہ کی ذات کے اوپر تو ہم ان تمام حالات کو سنبھال سکنے کے قابل بن جائیں گے، اور ہر چیز کو اللہ کی طرف لوٹا کر دیکھ سکیں گے۔ لیکن ایمان کے بعد اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں سمجھنا ہوگا، اور جن کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی اس سچویشن کو گزارنا ہوگا۔ ہمیں خوشی کی حالت کو ایک خاص ٹریننگ کے ساتھ گزارنا ہے۔ اس کے لیے ٹریننگ چاہیے تاکہ ہم خوشی کی حالت کو آؤٹ آف کنٹرول نہ ہونے دیں۔ ہمیں غم کی حالت کے لیے کچھ ٹریننگ اپنے لیے کرنا ہے تاکہ اس غم کی حالت کو آؤٹ آف کنٹرول نہ ہونے دیں۔ ڈر جو ایک نیچرل چیز ہے فیوچر کے مسائل کے سلسلے میں، وہ ہمیشہ زندگی میں آتا رہے گا، لیکن اس کے لیے ذہنی طور پہ ٹریننگ اور تیاری چاہیے تاکہ وہ ہمیں آؤٹ آف کنٹرول ہونے سے بچائے۔ اسی طرح امید بھی ہے کہ اس میں بھی خطرہ ہوتا ہے کہ انسان کنٹرول سے باہر چلا جائے اور بہت ساری چیزوں سے محروم ہو جائے۔ یہ کنٹرول کیسے پیدا ہوگا؟ اپنی زندگی کے اندر ان تمام چاروں اسٹیٹس کے اندر ہم کیسے صحیح راستے پر قائم رہیں گے، اس کی تربیت کیسی ہوگی، اور اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کیسے کریں گے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ میں ایک ایک کو لے کر آپ کے سامنے آگے بات رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، دو کا پیر بنا لیجئے۔ پہلا پیر بنائیے ایک خوشی اور غمی کا، دوسرا پیر بنائیے خوف اور امید کا۔ ان دونوں پیر کو جوڑ کے ہم دیکھیں گے تو ہم نتیجے تک پہنچ سکیں گے۔ پہلا پیر جو ہے، جو خوشی اور غمی کا ہے، خوشی کی حالت میں ہمیں ایسا سکون میسر آتا ہے، یا خوشی کی حالت میں ہمیں اس قدر اطمینان مل جاتا ہے کہ ہم ہر چیز سے لاتعلق ہو کر اپنے آپ کو اس کیفیت اور اس حالت میں لے آتے ہیں کہ گویا کہ سب کچھ میری مٹھی میں ہے، گویا کہ پوری دنیا سمٹ کر میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، گویا کہ دنیا کا چکا میرے مطابق گھوم رہا ہے۔ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ سب کچھ میرے ارادے سے ہو رہا ہے اور سب کچھ میرے ہاتھ کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے۔ یہ کیفیت انسان کو آگے خوشی میں لیتے لیتے تکبر تک پہنچا دیتی ہے، غرور تک پہنچا دیتی ہے، دوسرے کو ذلیل کروا دیتی ہے، اور انسان کو یہ انانیت، ایگو اور اپنی بڑائی اور عظمت کے احساس کا ایسا شکار بناتی ہے کہ انسان یہاں تک بھی جاتا ہے کہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے لگتا ہے، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ کیوں تھا؟ کیونکہ اسے فرعون ہو یا دوسرے لوگ ہوں،
انہیں بادشاہت کے نتیجے میں، کرسی کے نتیجے میں، عزت کے نتیجے میں، مقام و مرتبے کے نتیجے میں، قوموں کے ان کے سامنے جھکنے کی وجہ سے اس قدر بڑائی کا احساس ہو گیا تھا کہ انہیں لگتا تھا کہ دنیا میرے ارادے سے چل رہی ہے. انہیں لگتا تھا کہ میں جو چاہوں گا وہی ہوگا، میں جو فیصلہ کروں گا وہی نافذ ہوگا. اس قدر احساس برتری ان سہولیات کی وجہ سے، ان مواقع کی وجہ سے آ جاتا ہے کہ انسان پھر منہ کی کھاتا ہے اور ٹھوکریں اس کو لگتی ہیں. تو یہ خطرہ اسی کا ہوتا ہے کہ انسان اسی راستے کی طرف بڑھتا چلا جائے. اگر لگژریز حاصل ہیں، خوشیاں ملی ہوئی ہیں، زندگی پرسکون گزر رہی ہے، بہت ساری نعمتوں کو کے ساتھ انسان زندگی بسر کر رہا ہے، اور بہت ساری اس کو بہت سارے راحت کے سامان ہاتھ لگے ہوئے ہیں، تو پھر خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ خوشی کی کیفیت انسان کو اس راستے کی طرف بڑھا دے جو راستہ خود پسندی کا ہوتا ہے، خود غرضی کا ہوتا ہے، انانیت پرستی کا ہوتا ہے، اپنی ذات، اپنے آپ کو دیکھنے کا ہوتا ہے، اپنے لیے سب کچھ کرنے کا ہوتا ہے، تکبر اور اپنے کو بڑا بنانے کا ہوتا ہے، ایروگینسی کا ہوتا ہے، اگنورینٹ بن جانے کا ہوتا ہے. اس راستے کی طرف انسان کے بڑھنے کے چانسز بہت ہوتے ہیں، اور یہی وہ باؤنڈریز ہیں جس کو کراس کر کے انسان اس طرف چلا جاتا ہے جو کہ غلط ہے اور ناجائز ہے. اس کی تربیت کیسے ہوگی یہ میں آگے بتاتا ہوں. اس کے مقابل دوسری چیز کو دیکھیے جو غم کی ہے. غم کبھی انسان کو مالی مسائل کے اندر ہو سکتا ہے، کبھی خاندانی اور فیملی کے ایشوز کے اندر ہو سکتا ہے، کبھی کوئی مصیبت کے آنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کبھی جو اس کو چاہت تھی وہ چاہت کے نہ ملنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کبھی کوئی نعمت ملی ہوئی تھی اس کے چھوٹ جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے. غم کے اسباب الگ الگ ہو سکتے ہیں، غم کے ریزنز بہت سارے ہو سکتے ہیں جو کہ مال سے بھی متعلق ہیں، صحت سے بھی متعلق ہیں، اور معاشرتی زندگی سے بھی متعلق ہیں. جس کے اندر بھی انسان کو ایک لیول تک رہنے کی عادت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، وہ چھٹ جائے، وہ نہ مل پائے، وہ نعمت ہاتھ سے چلی جائے، تو پھر انسان غم میں جاتا ہے، اسے غم کا شکار ہونا پڑتا ہے. یہ غم انسان کو کدھر لے جاتا ہے؟ یہ غم انسان کو بڑھتے بڑھتے اس راستے کی طرف لے جاتا ہے جہاں پہ وہ بے عمل بن جاتا ہے. یہ غم انسان کو بڑھاتے بڑھاتے اس طرف لے جاتا ہے جہاں پہ انسان بیکار ہو جاتا ہے. یہ غم انسان کو آگے بڑھاتے بڑھاتے اس طرف لے جاتا ہے جہاں وہ خدا کے انکار تک چلا جاتا ہے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو خاص طور پر نشاندہی کر کے بتایا کہ وہ کفر بن سکتا ہے. کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر و فاقہ، غریبی، لاچارگی، بے بسی انسان کو کفر تک لے جائے. تو جو ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے، درد ہوتا ہے سینے کا، کسی چیز کے چھٹ جانے کا افسوس ہوتا ہے، اس کے بارے میں ان باتوں کے اندیشے ہوتے ہیں کہ انسان اس راستے کی طرف چلا جائے جن کا میں نے ذکر کیا ہے. خوشی کی حالت یا غم کی حالت دونوں انسان کو کھینچتی ہے ان باتوں کی طرف، ان چیزوں کی طرف جو انسان کو غیر مؤثر، ناکام کرنے والا انسان بنا دیتی ہے. اس کا فائنل ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ انسان بیکار ہوتا ہے، انسان پروڈکٹیو نہیں بچتا ہے، انسان آگے نہیں بڑھتا ہے، انسان ٹھہر جاتا ہے، پیچھے کی طرف جانے لگتا ہے، اور نقصان خود کا بھی کرتا ہے، سماج کا بھی کرتا ہے. ہماری ذہنی کیفیت، دماغ کے اندر بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. خاص طور پہ میں اس موضوع کو آگے بڑھ کر ریلیٹ کرتا ہوں مسلمانوں کے حالات سے، تاکہ آپ اس کو خوشی اور غمی کے سلسلے میں جوڑ کر دیکھ سکیں. کہیں سے ہم کو خبر آتی ہے کہ اسلام کو غلبہ ہو رہا ہے، مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں، مسلمان جیت گئے ہیں، مسلمان فتح حاصل کر رہے ہیں. کہیں سے ہم کو خبر آتی ہے کہ مسلمان پٹ رہے ہیں، مسلمانوں کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، مسلمان دبائے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کا شکار بنایا جا رہا ہے. ہم اپنے ارد گرد، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں بھی آئے دن سنتے ہیں کبھی کوئی پارلیمنٹ سے بل پاس ہو رہا ہے جو ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہے، اور غم کی حالت ہم پر طاری ہو رہی ہے.
کبھی سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی فیصلہ آتا ہے کہ ایک امید کی کرن نظر آنے لگتی ہے، خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، مسلمان سمجھنے لگتا ہے کہ اب کایا پلٹ رہی ہے، حالات بدل گئے ہیں، مسائل حل ہو رہے ہیں اور ملک صحیح جہت کی طرف چلنے لگا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم ایکسٹریم کی طرف بڑھتے ہیں، ہم موڈریشن کے ساتھ چیزوں کا انالیسس کر کے ہر چیز کو نہیں لیتے، ہم ریسرچ نہیں کرتے، ہم پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر کو جوڑ کر نہیں دیکھتے، ہم آج جو سنتے ہیں اسی کو فائنل سمجھتے ہیں، پاسٹ سے اس کو جوڑتے نہیں ہیں اور فیوچر کے بارے میں ہم نتیجے نہیں نکالتے۔ یہی ہماری کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے ہم صحیح حالت پر نہیں رہتے۔ اچھی چیز کے سامنے آنے سے خوشی کا ہونا ایک فطری بات ہے۔ بحیثیت مسلمان اگر کوئی بات ایسی سامنے آ رہی ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے حق میں خیر کی ہے تو اس سے خوش ہونا بالکل طبیعی بات ہے، اچھی بات ہے۔ کوئی ایسی حالت، ایسی سچویشن، ایسا مسئلہ پیش آ گیا جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے خطرے کا ہے، تکلیف کا ہے، پریشانی کا ہے، تو پھر اس سے گھبرا جانا یا اس کی وجہ سے غم اور درد کا شکار ہونا فطری بات ہے۔ لیکن ہونا کیا چاہیے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان دونوں کیفیتوں کے رہتے ہوئے انسان کے اندر پروڈکٹیوٹی رہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اللہ نے انسان کے اندر غم اور خوشی کے ایموشنز کیوں رکھے ہیں؟ اللہ نے ڈیزائرز کیوں ڈالی ہیں؟ تاکہ انسان پروڈکٹیو رہے، بڑھتا رہے، کام کرتا رہے، کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مارتا رہے، ورنہ انسان معطل ہو کر بیٹھ جائے گا۔ اگر صرف خوشی میں انسان کی زندگی رہے تو کوئی کام کرنے والا نہیں رہے گا۔ اگر صرف غم میں انسان زندگی گزارتا رہے تو انسان بالکل ہی نا امید ہو کر اپنی زندگی کو ختم کر دے گا۔ اللہ دونوں کے حالات انسان کے اوپر، قوموں کے اوپر، ملکوں کے اوپر لاتا رہتا ہے تاکہ انسان زندہ رہے، انسان کھڑا رہے، انسان آگے بڑھتا رہے، انسان کچھ نہ کچھ کرتا رہے۔ تو ان دونوں کیفیتوں کے اندر ہمیں پروڈکٹیو رہنا، ایکٹیو رہنا اور آگے بڑھنا یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں قرآنی اور حدیثی فارمولاز کے اندر دو اصطلاحات ملتی ہیں، ان دو کو سمجھیے تو آپ ان دونوں کو اچھی طرح سمجھ لیں گے اور پہلا پیئر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ایک ہے شکر، دوسرا ہے صبر۔ شکر اور صبر یہ دو عنوان ایسے عظیم الشان ہیں قرآن کے اور حدیث کے کہ اگر اس کو ہم نے اچھی طرح سے سمجھ لیا اور اپنی زندگی میں اختیار کر لیا تو ہم موڈریشن پر بھی رہیں گے اور دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ خوشی کی حالت شکر چاہتی ہے، غمی کی حالت صبر چاہتی ہے۔ خوشی کی حالت میں اگر شکر نہیں ہے تو انسان ٹھوکر کھائے گا، غم کی حالت میں اگر صبر نہیں ہے تو انسان وہیں پر گر جائے گا۔ دونوں کے لیے، دونوں حالتوں کے لیے شکر اور صبر مطلوب ہے۔ گریٹیٹیوڈ اینڈ پیشنس، یہ دونوں چاہیے۔ شکر کا مطلب کیا ہے؟ بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر نعمت کو جو چھوٹی اور بڑی ہو، ہر خیر کو جو اسے حاصل ہو رہا ہو، اللہ کی طرف موڑ دے۔ ہر چیز جو اس کو اچھی ملی ہے اس کا سرا اللہ سے وابستہ کر دے اور یہ احساس اپنے اندر پیدا کر لے کہ یہ سارا کا سارا محض اللہ کے خصوصی فضل اور عطا سے ممکن ہوا ہے۔ میری کوشش اپنی جگہ صحیح ہے لیکن ملنا نہ ملنا یہ اللہ کی طرف سے ہی ہو سکا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں انسان اپنے اس تمام عمل کا کریڈٹ اللہ کو دے دیتا ہے، اپنی ذات پر نظر کرنا چھوڑ دیتا ہے، اپنے آپ پر تکبر کرنا چھوڑ دیتا ہے، اپنے بڑے ہونے کے احساس کو دبا دیتا ہے اور گمراہی سے، ظلم سے، دوسروں کو نیچا کرنے سے اور اس نعمت کی وجہ سے تکبر میں پڑنے سے بچ جاتا ہے۔ شکر اللہ کے احسان مندی کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم کو مان کر اس کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ جو کچھ ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ اس کے مقابل جب غم کی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں صبر مطلوب ہوتا ہے۔
اور صبر کا مطلب کیا ہے، بہت مختصر طور پہ اگر میں سمجھانے کی کوشش کروں تو میں اس طرح سے اس کو سمجھا سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی درد اور تکلیف کی حالت میں اپنے اندر یہ طاقت پیدا کرنا، یہ ول پاور پیدا کرنا، یہ اسپرٹ پیدا کرنا کہ جو ہوا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے، اور جو بدلے گا اللہ کے فیصلے سے بدلے گا۔ اللہ رحیم و کریم ہے، اس نے جو فیصلہ کیا اسی میں بہتری ہوتی ہے، مجھے عمل کا حکم ہے، نتیجے کا میرے ہاتھ میں کوئی حصہ نہیں دیا گیا ہے۔ یہ صبر کی وہ طاقت ہے جو انسان کو کام کی طرف بڑھاتی رہتی ہے۔ سخت سے سخت حالات میں مایوسی جب چھا چکی ہو، اندھیرا پھیل چکا ہو، سامنے ہاتھ کو ہاتھ نہ دکھ رہا ہو، آنکھوں کے سامنے پردے پڑ گئے ہوں، ذہن کوئی راستہ نہ سمجھا پا رہا ہو، اس وقت بھی صبر کی ایک کیفیت ہے جو انسان کو اپنے موقف پر کھڑا رکھتی ہے، حق پر قائم رکھتی ہے، ڈٹا رکھتی ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کے حالات میں، اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو آپ دیکھیں گے، شروع کریے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ جس وقت حضور کو مکے سے نکالا جا رہا تھا، اس وقت کبھی کوئی تصور بھی کر سکتا تھا کہ جن کو قتل کرنے کے لیے قریش کے تمام لیڈران مل گئے ہیں اور متفق ریزولوشن پاس کر لیا ہے انہوں نے، نعوذ باللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، اس حالت میں مکے کو چھوڑ کر وہ نکل رہے ہیں؟ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ 8 سال کے اندر وہ پلٹ کر ایسے آئیں گے کہ مکہ ہی بدل جائے گا، پورا کا پورا علاقہ فتح ہو جائے گا؟ وہ قریش جن کی عزت، عظمت، ساز و سامان، اسلحہ، طاقت پورے جزیرۃ العرب میں مانی جاتی تھی، وہ ڈھیر ہو جائیں گے اس شخص کے سامنے جو تنے تنہا بے بسی کے عالم میں اپنی جان بچا کے مکے سے نکل رہا ہے۔ ایک حال کی مثال لے لیجئے، شام کے اندر، سیریا کے اندر جو حالات پیش آئے، اور ابھی جو واقعات آپ کے سامنے نظروں سے گزرے ہوں گے اگر آپ عالمی خبروں پر نظر رکھتے ہیں۔ 2011 سے شام کے اوپر ایک قہر و جبر اور ظلم کا نیا دور شروع ہوا تھا۔ اس سے پہلے تقریباً 4 ڈیکیڈ تک وہاں ظلم و ستم کی زبردست آندھیاں چلی ہیں۔ اسد خاندان جو کہ 1970 سے شام کے اوپر قابض تھا، حافظ الاسد جو ابھی بادشاہ تھا، بشار الاسد اس کا باپ تھا، اس نے بھی بڑا ظلم ڈھایا تھا، بڑی مذہبی فرقہ واریت پیدا کی تھی، اور ایک قبیلے کو سامنے لا کر اکثریت جو سنیوں کی تھی ان پر بڑا ظلم ڈھایا تھا۔ پھر اس کا بیٹا بشار الاسد جو تھا اس نے بھی اسی راستے کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ 2011 میں جب عرب اسپرنگ اٹھا تھا تو اس میں شام کے اندر بھی حالات بدلے تھے اور ایک ریولوشن کھڑا ہوا تھا، اس کے مقابل لوگ طاقت کے ساتھ سامنے آئے تھے اور مقابلہ کیا تھا۔ لیکن وہ ایک بہت لمبی تاریخ ہے، ایک بہت ڈیپ موضوع ہے، کس طرح سے اس ریولوشن کو دبایا گیا، اس ریبیلینس کو توڑا گیا، اس قوت کو، طاقت کو جو کھڑی ہوئی تھی بشار کے مقابلے میں، اس کو دبا دیا گیا، شہر کے شہر اجاڑ دیے گئے، خوبصورت تاریخی شہر ملبے میں بدل دیے گئے، حلب ہو، حمص ہو، حما ہو، یہ وہ شہر ہیں جو اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، بہت مردم خیز خطے رہے ہیں، ان کو ملبے میں تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن 2011 سے لے کر 2024 تک ان لوگوں نے اپنے طور پر کوشش اور محنت کی، اور تیاریاں کرتے کرتے ابھی حال میں 2024 27 نومبر کو جس طرح وہ لوگ اپنے علاقے سے ادلب کی طرف سے شمال مغربی شام سے کھڑے ہوئے اور جنوب کی طرف بڑھنا شروع ہوئے، 10 دن میں انہوں نے سینکڑوں میل طے کر لیے اور دمشق تک پہنچ گئے۔ 8 دسمبر کو دمشق پر فتح کا پرچم لہرا دیا۔ یہ ایسا واقعہ تھا کہ پوری دنیا شجدر و حیران تھی۔ ابھی تک انالیسس کرنے والے تجزیہ صحیح طور پر نہیں کر پا رہے کہ کس طرح سے یہ پورا سفر طے کیا گیا، اور کس طرح اتنا بڑا خطہ جو اتنی بڑی عالمی طاقتوں کے زیر سایہ تھا، روس کا پورا سپورٹ بشار کو حاصل تھا، ایران نے اپنی پوری مدد جھونکی ہوئی تھی،
اس کے تعاون کے لیے اور بشار کو باقی رکھنے کے لیے اس سب کو کیسے توڑ دیا گیا اور کیسے یہ زبردست طاقت غالب آئی اور آگے بڑھ گئی۔ لیکن میں جو اس واقعے سے استشہاد کرنا چاہتا ہوں اپنے موضوع پر یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جہاں پہ امیدیں دم توڑ دیتی ہیں، جہاں پہ مایوسی طاری ہو جاتی ہے، درد اور تکلیف کی داستانیں انسان کی کمر توڑ دیتی ہیں، شام کا ظلم غیر معمولی ظلم ہے۔ ابھی بھی جو وہاں کے جیل کھل رہے ہیں، قید خانے کھولے جا رہے ہیں، اس سے نکلنے والے لوگ، وہاں سے نکلنے والی داستانیں، وہاں پیش آنے والے واقعات ایسے دردناک، المناک ہیں کہ شاید قریب کی صدیوں میں اس کی مثالیں کسی ملک سے پیش نہیں کی جا سکیں گی۔ کسی ملک میں اتنا بدترین ظلم باہر سے آنے والی فوجوں نے نہیں کیا ہوگا جو خود اپنے ہی ملک میں اپنے ملک کے فوجیوں نے اپنے ہی ملک کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ ایسی بھیانک داستانیں، ایسے ظلم اور جبر اور تعذیب کے واقعات ہیں کہ سن کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور دیکھ کر آنکھیں پتھرا جائیں۔ لیکن ان تمام طاقتوں کے باوجود، اس زبردست کوشش اور 12-13 سال ظلم و ستم کے باوجود اور تمام ریزسٹنس کو توڑنے کے باوجود کیسے 10 دن کے اندر پورے خطے کو فتح کر لیا گیا، یہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ یہ اس بات کا درس اور پیغام دیتا ہے کہ غم کے اندر اگر انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور کام پر لگا رہے، محنت کرتا رہے، آگے نگاہ کو لگائے رہے اور امید کے ساتھ بڑھتا رہے، تو کبھی بھی زمانہ پلٹ سکتا ہے، حالات بدل سکتے ہیں اور دوبارہ سے فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ہے صبر اور شکر کی طاقت، اور یہ ہے غم اور خوشی کی حالت میں اپنے آپ کو عمل پر قائم رکھنے کا راستہ۔ دوسرا پیر جو ہے، جو تعلق رکھتا ہے خوف اور امید سے، جس میں انسان کو ڈر ہوتا ہے آگے کے حالات کے سلسلے میں، یا بہت زیادہ امید باندھ کر وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں انسان کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہے توکل، دوسرا ہے مراقبہ۔ اگر توکل ہوگا تو انسان ڈر کی حالت سے نکلے گا، اور اگر مراقبے کی کیفیت ہوگی تو انسان امید میں بے لگام نہیں ہوگا۔ بہت مختصر میں چند منٹ میں آپ کے سامنے ان دونوں کا مفہوم رکھتا ہوں اور بات کو سمیٹ کر ختم کرتا ہوں۔ اگر ہم کسی بھی ڈر کے اندر ہیں فیوچر کے بارے میں، اپنی ذات کے لیے، قوم کے لیے، کسی بھی مسئلے میں، وہ انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے، وہ کمیونٹی لیول کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کنٹری لیول کا بھی ہو سکتا ہے، وہ امہ کے لیول کا بھی ہو سکتا ہے، پوری امت کے لیے ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر اگر ہمیں اللہ کی ذات پر توکل ہے، بھروسہ ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، اور کائنات میں جو اللہ کی سنتیں ہیں، اللہ جیسے دنیا کو چلاتا ہے، اللہ نے جیسے تاریخ کے اندر زمانے کے پہیے کو موڑا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں، شب و روز ہیں، صبح و شام ہیں، دن رات ہیں، جنہیں ہم پلٹتے رہتے ہیں۔ قوموں پر حالات آتے ہیں، بدلتے ہیں، قوموں کو عروج ملتا ہے، زوال کا شکار ہوتی ہیں، انسان آگے بڑھتا ہے، کبھی پیچھے کی طرف ہٹتا ہے، کبھی اوپر کی طرف چڑھتا ہے، کبھی نیچے کی طرف گرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر برابر ہوتی رہتی ہیں، تو آگے کا ڈر ہمیں عمل سے بیکار نہیں کرے گا، آگے کا ڈر ہمیں کام پر لگائے رکھے گا، آگے کا ڈر ہمیں مایوسی کا شکار کر کے ہوپلیس بنا کے بٹھا نہیں دے گا، اگر توکل ہوگا، اللہ پر یقین ہوگا۔ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ نبیوں کو مایوسی ہونے لگی، مایوسی جیسی کیفیت نبیوں پر آنے لگی، اور یہ احساس ہونے لگا کہ شاید جو وعدہ کیا گیا تھا وہ اس طریقے پر پورا نہیں ہوگا جیسے ہم سمجھ رہے ہیں۔ تب ہماری مدد ان کے لیے آ گئی۔ مدد اللہ کی طرف سے اس وقت آتی ہے جب انسان کے امتحان کی آخری منزل طے کر لی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ اور سبق ہے دیکھنے کے لیے کہ انسان کے امتحان اللہ کیسے لے کر انسان کو گزارتا ہے،
اور پھر نعمتوں اور انعامات کی بارشیں کیسے کرتا ہے۔ قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، افراد کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ ضرورت ہے توکل کو پکڑ کر رکھنے کی، مراقبے کی کیفیت ضروری ہے۔ انسان جب امید کے اندر جی رہا ہو اور امید کا اس نے قلعہ بنا لیا اور تمناؤں کے اندر اس نے اپنا ایک محل تعمیر کر لیا، جو تمناؤں میں جیتا ہے، امید کے بلبوتے پر کھڑا رہتا ہے اور صرف اسی خیال میں ہوتا ہے کہ جیسا میں چاہ رہا ہوں ویسا ہی ہوتا چلا جائے گا، تو پھر وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نتیجے کے انتظار میں خوشگمانیوں کے اندر بیٹھا رہتا ہے۔ اس کو اس سے نکالنے والی چیز مراقبہ ہے، مراقبہ اور محاسبہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے عمل کا حساب نکالتا رہے، اپنے عمل کا حساب لیتا رہے اور آگے کے نتیجے کے لیے تیاری کرے۔ یہ مراقبہ اور محاسبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بہت بہترین طریقے پر اس کو سمجھایا ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى على اللہ الامانی۔ عقل مند، سمجھدار، سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنا حساب کتاب کرتا رہتا ہے اور آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرتا ہے دنیا کے اندر۔ اور بیکار آدمی، عاجز آدمی، صرف امید پر پلنے والا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے دوڑاتا رہتا ہے، خواہشات کا محل بناتا ہے اور اسی میں جیتا رہتا ہے، تمناؤں پر پوری زندگی بسر کر دیتا ہے، اللہ سے بڑی امیدیں باندھا رہتا ہے، عمل کے اندر زیرو ہوتا ہے۔ ایسے انسان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، وہ سب کچھ کھوتا چلا جاتا ہے۔ مراقبہ کرنا، محاسبہ کرنا، جائزہ لینا، اپنے عمل کو دیکھتے رہنا، تولتے رہنا، ناپتے رہنا، یہ انسان کو امید کی دنیا میں جینے سے نکال کر حقیقت کی دنیا میں لاتا ہے، تمناؤں کے محل سے نکال کر ریالٹی کے اندر اس کو جلاتا ہے اور اس کو جینے کا سبق دیتا ہے۔ اگر ہم نے ان چاروں چیزوں کو سمجھ لیا، چاروں حالات اور اسٹیٹس کو اپنی زندگی کے سمجھ لیا اور ان چاروں کے جو اسلامی حل ہیں، سولوشنز ہیں، اس کو سمجھ لیا اور اس کو پریکٹیکل لائف میں ہم لے آئے، اپنی قوم کے اندر بھی اور اپنی خود کی زندگی کے اندر بھی، تو انشاءاللہ ہم اس راستے پر چلیں گے جو ہدایت کا راستہ قرآن نے ہم کو دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح ہدایت کے راستے پر چلنے والا بنائے اور ہر حالت کے اندر، خوشی کی ہو یا غمی کی ہو، ڈر کی ہو یا خوف اور امید کی ہو، ان تمام حالات کے اندر ہمیں استقامت کے ساتھ، ماڈریشن کے ساتھ، میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ صحیح اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔